حضور لوگوں کی پرجوش فرمائش پہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے، یہ کتاب ہے فتووں کی فلانا ہے، تو یہ کتابیں بھی فتووں کی چھپی ہوئی ہیں، تو یہ فتویٰ ہوتا کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ فقہ الواقع کے مطابق، یعنی علاقائی رسم و رواج اور اس علاقے کی اصل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی حالات و واقعات کے تناظر میں اس عصری علوم کو ہم آہنگ کرتے ہوئے معاشرے کے سوچ، فکر، رجحان کے مطابق شریعت کو کنورٹ کرتے ہوئے، کنورٹ سے مراد تبدیل کرتے ہوئے نہیں، یعنی اس کو ایک چینلائز کرتے ہوئے اس کے شیڈو میں کوئی جدید جو مسائل ہوتے ہیں ان کا فیصلہ سناتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اور فتوے کی ضرورت بلال بھائی بنیادی طور پہ پیش تب آتی ہے جن معاملات میں قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود نہ ہوں. مثلا اگر آج کوئی یہ پوچھے گا کہ جی 5 نماز پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے، اس پہ فتویٰ نہیں ہوتا. یہ اب عام فہم بات ہے. فتویٰ ان عصری علوم کے مطابق ہوتا ہے. مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آیا تو پھر شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میاں بیوی ہی کا ملاپ ہونا چاہیے یا غیر مرد بھی ہو سکتا ہے یا نکاح کے بغیر بھی ہو سکتا. تو ان جو عصری نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، علماء جو فتویٰ دے رہے ہوں، یعنی کہ جو اپنی رائے دینا ٹھیک ہے، مذہبی رائے، مذہبی فتویٰ بنیادی طور پہ مذہبی رائے ہی کو کہتے ہیں. اور فتوے کا یہ بھی 100% درست ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس شخص نے اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق دیا. بلکہ حدیث اس کے مطابق آتی ہے کہ جو بندہ اجتہاد کرتے ہوئے جد و جہد کر کے قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق صحیح فتویٰ دے دیتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. اور جو صحیح فتویٰ نہیں بھی دے پاتا اس کو بھی ایک اجر ضرور ملتا ہے. ہاں، تو اس کو ایک اجر اس لیے ملتا ہے کہ اس نے اپنی نیت. اس میں لفظ جو ایک استعمال ہوا نا حدیث میں، وہ ہے پوری ایمانداری اور علم کے زور. بس یہ بات ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو، اجتہاد صحیح طرح اس کا مطلب جیسے کہ آپ نے ٹیسٹ ٹیوب کا یا IVF کا ایگزامپل دیا کہ اگر عالم کو اس چیز کا علم نہ ہو تو پھر اس کا فتویٰ جو ہے وہ معیوب بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کئی فتوے 100% غلط ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں. مثلا ٹیسٹ ٹیوب کے بیبیز کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کچھ علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر جو منکوحہ نہ بھی ہو، جس سے نکاح نہیں بھی ہوا، وہ بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے سپرم وغیرہ. تو یہ فتویٰ خلاف شریعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت کو غیر مرد کا پانی کبھی بھی سیراب نہ کرے. گویا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ غیر مرد جو یعنی جو جس کے ساتھ نکاح نہیں ہے وہ سپرم ڈونیٹ کرے. اسی سے جو اگلا تصور ہے جو سیروگیسی کا مثال کے طور پہ بالکل وہ تصور ہے، اسی پہ بھی یہی گفتگو آئے گی. تو یہ جو لوگوں نے مختلف لوگوں نے اپنے فتووں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر ایک ہی موضوع پہ مختلف فتوے بھی ہو سکتے ہیں؟ بلال بھائی یہ مختلف ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ نے یہ کلچر دیکھا ہوگا عرب ممالک کا. وہاں پہ جب وہ سوال کریں گے لوگ کہ یہاں پہ کوئی بادشاہ کے خلاف الیکشن لڑے یا کھڑا ہو، وہاں کے جو اثر اور اس کے جو معاشرتی قوانین یا اصول ہیں، وہاں پہ فتویٰ یہی ہوگا کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. سمجھے نا، کیونکہ وہ ان کے معاشرے کے مطابق ہے. اب ہمارے یہاں پہ اگر کوئی یہ پوچھے ظالم حکمران آ جائے تو علماء اس کے حق میں فتویٰ دیں گے؟ نہیں، بات بغاوت سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا حاکم جس کے ہوتے ہوئے اسلامی شرعی قوانین لاگو ہوں اور انسان کو اپنی تمام مذہبی عبادات کی ادائیگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہو، تو اس حکمران کے خلاف تلوار نہیں. خیالوں میں اجازت ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک فقہ الواقع کی بات بتا رہا ہوں. اب اگر پاکستان کے اندر یہ فتویٰ کوئی لے، آپ کو پتہ نا اس طرف کی دنیا سے ڈاکٹر اسرار صاحب کو نکالا گیا تھا، بہت سے علماء اکرام کو خیالوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا، عبادت کی وجہ سے نکالا جاتا ہے. میں یہی بات بتا رہا ہوں. اب وہاں کے علماء کا یہ فتویٰ ہوگا کہ ٹھیک ہے بغاوت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ اگر کوئی کہ حکمران کے خلاف بات نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ اس نے فقہی اثر یعنی فقہ الواقع کا لحاظ نہیں رکھا. یہاں حضرت عمر خطاب کی چادروں کی مثال دی. نہیں آپ یہ دیکھیں پاکستان کے آئین اور قانون میں اپوزیشن لیڈر سب سے بڑا عہدہ ہے وزیر اعظم کے بعد. اپوزیشن لیڈر سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم کے بعد، یعنی وزیر اعظم کہتا ہے میرے پہ تنقید کرو. تو پاکستان کے لا اور آئین میں تو تنقید کی اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے. شریعت کے اندر جو خلیفۃ المسلمین ہونا، بلال بھائی صحیح قانون یہی ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین ہو اس کے خلاف کوئی بندہ ایجیٹیشن کرتے ہوئے، ایجیٹیشن نہیں، اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا. اگر وہ کہ میں خلیفہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اپنے آپ کو خلیفہ کلیم کرے تو اس کو تحقیق کر دیا جائے گا.
نہیں تو جو پہلا خلیفہ بنتا ہے وہ ڈیموکریٹکلی بنتا ہے یا خود ہی شورائیت سے بنتا ہے؟ شورائیت، شورا سے، شورا سے، اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے، لوگوں کی آپ یہ مشاورت سمجھ لیں سے. جو ہم نے پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اس پارلیمنٹ کا نام شورا بھی رکھ دیا تھا آپ کے علم میں، پوری اسلامائزیشن کی ایک، چلے جو بھی تھا تو وہ شورا ہوتی ضرور ہے. بھائی جان ہم نے تو اس زمانے میں 11 بجے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کیونکہ جنرل صاحب نے آنا ہوتا تھا. آمنہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جی بیٹا. انکل میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بیٹا بولو. انکل میرے بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. 5 سال ہو گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. بھائی کا نام رکھا تھا؟ عثمان انور. عثمان انور، ماشاء اللہ. اور کس سے کی ہوئی عثمان انور کی شادی بیٹا؟ 4 سال ہو گئے ہیں. تو اس کی بیگم کا نام ہے حمیرہ. اچھا. تو انکل ان کی مطلب بچہ بھی کوئی نہیں ہے ابھی تک نا. اچھا. اور ان کی بیوی کو جب کہتے ہیں کہ میڈیسن لے لو یا کسی ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کے لاڑ کے مائکے چلی جاتی ہے بھائی کو لے کے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مستقبل کی پپھو کو اگر اتنی فکر ہے تو بھائی کو فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کے شوہر کو فکر کیوں نہیں ہے؟ یہی تو ہمیں سمجھ آ رہی کہ بھائی کو ہم جب کہتے ہیں میڈیسن کا تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے سسر میکے چلے جاتی ہے بھائی کو لے کے، مہینہ 2 مہینے ادھر رہتی ہے. پھر ہم جب منا کے لاتے ہیں تو ادھر پھر مطلب تنگ بڑا کرتی ہے، کوئی بات ہو پھر میں جاؤں اس کو لے کے. اس کا یہی ہے کہ میں اس کو لے کے چلی جاؤں ادھر سے. آمنہ میرے پیارے بچے، بھائی کو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پپھو کو کیوں پرابلم ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. انکل پھر ہمیں بچوں پپھوں کو تو ہوتی ہے کہ مطلب بھائی کے بچے ہو، ہمارے گھر میں بھی کوئی رونق ہو. بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن ایک سیکنڈ ٹھہرو ذرا، حافظ صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں. اگر شوہر کوئی نہیں پرابلم اس میں تو پھر باقیوں کی کیا حد ہوگی؟ ویسے تو یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ لاجیکلی درست ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن بہرحال یہ معاشرے میں ہمارے یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے بہت، اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد والے جلدی اولاد کے خواہشمند. تو پریشر بیوی لے، پریشر شوہر لے. بنیادی طور پہ تو یہ حق ان کا، اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ علاج کی طرف جائیں، اور اگر وہ شریعت کے مطابق صرف روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پہلی شرط ہے بلال بھائی، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی روحانی مسئلہ پوچھتا ہے، پہلے جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ضیاء صاحب کے دور میں 11 بجے نمازیں، تو نمازیں چلیں 11 بجے نہ پڑھے لیکن نمازیں پڑھیں صحیح. اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں 40 دن. اللہ رب العزت ضرور اولاد صالحہ نے نصیب کرے گا. اگر ہاں، اور ویسے بھی کثرت سے استغفر اللہ اگر بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عنایت کرتا ہے. ماشاء اللہ. آمنہ بیٹا یہ بات دیکھو، اس میں تھوڑا سا نا بیک فٹ پہ رہو کہ اگر میاں بیوی کو پرابلم نہیں ہے تو تم ان کے وظیفہ حافظ صاحب کا دو، ضرور پڑھنا چاہیں پڑھیں. انسان کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا نا. وہ کل ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو میں اس سے بڑے ادب سے کہہ رہا تھا کہ میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. آپ پڑھیں گی تو پڑھیں گی، نہیں پڑھیں گی تو یہ توفیق خدا یہ تو ایک نصیحت ہے، کوئی قبول کرنا چاہتا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. انما انت اور میں نے اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے ہاں تو صرف پیغام دے، لوگوں کے دلوں کو بدلنا جو ہے وہ میرا کام ہے.